बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान क्या बड़ा धमाका करने वाले हैं और सऊदी वलीअहद ने पाकिस्तान को क्या नया सख्त पैगाम दिया है। आज ये एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और इससे भी बड़ी और ख़ौफनाक ख़बर ये है कि अमरीकी इंटेलिजेंस ने और अमरीकी महकमा ख़ारजा ने ये वार्निंग जारी कर दी है कि दुनिया के ख़तरनाक तरीन दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान को बहुत बड़े पैमाने पर दहशतगर्द हमलों का निशाना बनाने का सिलसिला शुरू करने वाले हैं। बहुत बड़ी ख़ौफनाक ख़बर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अमरीकी महकमा ख़ारजा और अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों ने ख़बरदार किया है कि दुनिया के बड़े ख़ौफनाक दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान में कौन कौन से मकामात और तनसीबात को बहुत बड़े पैमाने पर ख़ौफनाक दहशतगर्दी का निशाना बनाने वाले हैं और कौन कौन से हमारे सूबों को और कौन कौन से एरियाज़ को इस दौरान ख़ास तौर पर टारगेट किया जाएगा। ये तफसील भी इस वार्निंग में दी गई है। नाज़रीन, इस वार्निंग के साथ ही अमेरिका ने अपने शहरियों को पाकिस्तान के इन इलाकों में सफ़र से सख्ती के साथ रोक दिया है और हंगामी जो सफरी हदायतनामा यानी जो ट्रैवल एडवाइज़री है वो भी जारी कर दी गई है। नाज़रीन, हमने अपनी पिछली वीडियो में जिसका उन्वान था कि जनरल आसिम मुनीर बमुकाबला मुल्ला हैबतुल्लाह, वो उसमें हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान पहले प्रॉक्सी वार और फिर डायरेक्ट जंग का जो ख़तरा बिल्कुल सर पर आन खड़ा हुआ है, उसकी तनाजुर में इमरान ख़ान ने अपनी एहतजाजी तहरीक को रोक दिया है। जो बड़े पैमाने पर उन्होंने एक जारहाना एहतजाज शुरू करना था ईद के बाद, बल्कि उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि अब जो एहतजाज है वो अलामती होगा और बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल हो गया है। एक नई प्रॉक्सी वार जो ख़ित्ते में चीन और अमेरिका के दरमियान असल में जारी है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक बार फिर उसका ईंधन बनने जा रहे हैं। बहुत खौफनाक सूरत हाल है। ये वाहिद चैनल है नाज़रीन आपका जिसने सबसे पहले ये ख़बर ब्रेक की। वो वीडियो हमारी इस वक्त भी टाइमलाइन पर मौजूद है, वो भी आप जाकर ज़रूर देखिएगा कि ये जो सूरत हाल बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रही है, इसके पीछे क्या कहानी है और इसके तनाजुर में इमरान ख़ान ने कितना बड़ा फ़ैसला किया है और उस फ़ैसले के जो पीछे मुहर्रकात हैं वो क्या हैं। अगर वो सब कुछ दोहराएंगे तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसी मौजू पर रहते हैं कि अमेरिका ने जो एडवाइज़री जारी की है, अमेरिका की इस वार्निंग ने हमारी जो पिछली वीडियो है उसमें दी गई ख़बरों की भी तस्दीक कर दी है कि जो हमारे ख़ित्ते के मामलात हैं वो अब किस तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन, अमरीकी एडवाइज़री की रिपोर्ट की जो पूरी तफसीलात हैं वो भी आज इस वीडियो में हम आपके साथ शामिल करेंगे और साथ आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान ने पिछले 30-40 सालों के दौरान बल्कि पिछले 70 सालों के दौरान अमेरिका की फ्रंट लाइन स्टेट बनने की वजह से जिन मुसीबतों का, जिन अलमियों का, जिन सानहात का सामना किया, इसकी तफसीलात बहुत होलनाक हैं। इस दौरान हमारा जो आधा हिस्सा है मुल्क का यानी मशरक़ी पाकिस्तान वो हमसे छिन गया। हमें 40-40 लाख महाजरीन को बर्दाश्त करना पड़ा, अफ़गान महाजरीन को, और पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक ऐसा सिलसिला कई अशरों तक जारी रहा कि जिसमें जो लाखों पाकिस्तानी हैं वो शहीद हुए और उससे भी बड़ी तादाद में ज़ख्मी हुए और हमारी जो मईशत है वो तबाह होकर रह गई। इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया और हम अभी तक उसी दहशतगर्दी की दलदल में फंसे हुए हैं और उस पर यह ताज़ा एडवाइज़री आ गई है। तो जो पाकिस्तान ने फ्रंट लाइन स्टेट बनकर कमाई की, बाइडन हुकूमत की साजिश का हिस्सा बनकर यूक्रेन ने भी वही जुआ खेला फ्रंट लाइन स्टेट बनने का,
اور اس کی کتنی بھاری قیمت اب اسے ادا کرنا پڑ رہی ہے، اس حوالے سے بھی کچھ نئی ہوش ربا تفصیلات آئی ہیں، وہ بھی آج کی اسی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات امریکی ایڈوائزری کی تفصیلات سے کریں گے کیونکہ یہ بہت سنگین اور ہنگامی ایشو بن کر کھڑا ہو گیا ہے اور پورے ملک میں ایک ہنگامہ برپا ہے۔ اور اس ایڈوائزری کے بعد جو پاکستان کی تھوڑی بہت بچی کچی سیاحتی صنعت تھی، یعنی جو ہمارے ملک میں غیر ملکی سیاح آتے تھے، یہ ایڈوائزری جاری ہونے کے بعد اب سمجھ لیں کہ اس پر بھی بالکل سکوت طاری ہو جائے گا، اور جو کچھ ڈالر اس چکر میں ہمیں ملتے تھے، ملینز آف ڈالرز غیر ملکی سیاحوں کے آنے کی وجہ سے، وہ سلسلہ بھی اب بند ہونے جا رہا ہے، کیونکہ جو نئی ایڈوائزری آئی ہے اس میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کا سفر کرنے سے بھی امریکی شہریوں کو روک دیا گیا ہے۔ یہ بڑی خوفناک تفصیلات ہیں، اور ان سے یہ ایک طرح سے اس بات کا جو امریکی وارننگ ہے، اس بات کا باضابطہ اعلان ہے کہ پاکستان عملی طور پر ایک نئی پراکسی وار کے ایک نئے فیز میں داخل ہو گیا ہے، اور جو پاکستان افغانستان جنگ ہے باقاعدہ اب وہ سر پر آن کھڑی ہوئی ہے۔ تفصیلات میں ناظرین، ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے آپ اسے سبسکرائب بھی کریں اور گھنٹی کا نشان بھی دبا دیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ریسرچ بیسڈ اور تازہ ترین جو خبریں ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں، اور کوئی اہم جو خبر ہے، کوئی اہم ویڈیو ہے، وہ آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، آغاز کرتے ہیں امریکی ایڈوائزری سے ہی۔ بہت خوفناک تفصیلات ہیں، رونگٹے کھڑے کر دینے والی تفصیلات ہیں، اور ہماری جو پچھلی ویڈیو ہے اس میں جو ہم نے آپ کو منظر بتایا تھا، پوری ریسرچ بیسڈ ایکسکلوسیو ویڈیو تھی۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو وہ آپ جا کر ضرور دیکھیں کہ اس خطے میں کیا اندر کھاتے چل رہا ہے، اور اب کس جنگ کی طرف معاملات چل پڑے ہیں، اور جو اب جو اگلے 16-18 ماہ ہیں یا سال 1.5 سال ہے، وہ جو یہاں پر کشمکش ہوگی وہ عمران خان بمقابلہ جنرل عاصم منیر نہیں ہوگی، بلکہ وہ جنرل عاصم منیر بمقابلہ ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ جو افغان طالبان حکومت کے امیر ہیں، وہ ہوگی یہ جنگ۔ اس کی پوری تفصیل صاحب کا ویڈیو میں موجود ہے، لیکن اب ہم آغاز کرتے ہیں امریکی ایڈوائزری سے جو آج جاری کی گئی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ناظرین اپنے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ بڑھتے ہوئے خطرات کے باعث پاکستان کا سفر کرنے کے ارادے پر نظر ثانی کریں۔ یہ جو آج تازہ ترین ایڈوائزری آئی ہے اس میں اپنے شہریوں کو، امریکی شہریوں کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کا سفر نہ کریں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جو ویب سائٹ پر اس حوالے سے جو وارننگ، جو انتباہ جاری کیا گیا ہے، اس میں امریکی مسافروں سے خاص طور پر کہا گیا ہے کہ وہ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سابق فاٹا کا سفر کرنے سے گریز کریں، کیونکہ وہاں دہشت گردی کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ مشورہ بھی دیا گیا ہے امریکی شہریوں کو کہ وہ آزاد کشمیر بھی نہ جائیں، کیونکہ وہاں دہشت گردی کے علاوہ مسلح لڑائی کا امکان بھی موجود ہے۔ ناظرین، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو عالمی سطح پر پاکستان کے معاملات کے حوالے سے انٹیلیجنس رپورٹ ہیں وہ کتنی خوفناک ہیں۔ ناظرین، امریکی محکمہ خارجہ نے ایک ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پرتشدد انتہا پسند گروہ پاکستان بالخصوص بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بڑے حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ دہشت گرد بغیر کسی وارننگ کے، بغیر کسی پیشگی انتباہ کے اچانک حملے کر سکتے ہیں، جن میں اب وہ تفصیل بتائی گئی ہے۔ یہ تفصیل سن کر ناظرین آپ کو یاد آ جائے گا کہ ہم دوبارہ اسی فیز میں داخل ہونے جا رہے ہیں جو سابق صدر پرویز مشرف کے زمانے میں جس طرح بہت بڑے پیمانے پر ہمارے اسکولوں، ہسپتالوں اور ہمارے جو دیگر مراکز تھے، رش کے جو ریلوے اسٹیشن، بس اسٹیشن، ہماری اہم تنصیبات کو ایک بہت بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا گیا تھا۔ تو آج جو امریکی ایڈوائزری جاری ہوئی ہے،
اس میں بھی کم و بیش ویسا ہی منظر پیش کیا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان مقامات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ وہ مقامات کیا ہیں سن لیں کہ محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ دہشت گرد بغیر کسی انتباہ کے جن مقامات پر حملے کر سکتے ہیں ان میں نقل و حمل کے مراکز یعنی جو ٹرانسپورٹ کے اڈے ہیں، بازار، شاپنگ مالز، فوجی تنصیبات، ایئرپورٹس، یونیورسٹیاں، سیاحتی مقامات، اسکولز، ہسپتال، عبادت گاہیں اور سرکاری تنصیبات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یا ناظرین، جو امریکی انٹیلیجنس ہے لامحالہ انہوں نے ان کی تمام جو بڑے بڑے دہشت گرد گروپ ہمارے خطے میں سرگرم ہیں ان سب پر ان کی امریکیوں کی ہمیشہ گہری نظر رہتی ہے، اور بلکہ سابقہ ویڈیوز میں تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ داعش جیسی جو تنظیمیں ہیں اور جو بی ایل اے اور بی ایل ایف جیسی تنظیمیں ہیں وہ کسی نہ کسی لیول پر جا کر خود امریکی سی آئی اے کی پروکسی ہیں، اور ٹی ٹی پی کے بارے میں بھی کچھ لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک ڈبل کراس آرگنائزیشن ہے، ٹیرر آرگنائزیشن۔ یہ ایک طرف افغان طالبان کے ساتھ بھی رابطے میں ہے اور ان سے بھی مدد لیتی ہے، اور دوسری طرف یہ انڈیا کے ساتھ بھی رابطے میں ہے جس طرح بی ایل اے اور بی ایل ایف ہیں۔ تو یہ ناظرین بہت عجیب و غریب صورتحال بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، لیکن ہم نے وہ موقع ضائع کر دیا کہ کس طریقے سے ہم پاکستان کو ان تمام جنگوں سے، پراکسی وار سے، دہشت گردی کے ان سلسلوں سے پیچھے ہٹا سکتے تھے، اور یہ جو کام کر سکتا تھا واحد پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان، جس کو عوام کی سپورٹ بھی حاصل تھی، خطے کے ممالک میں بھی اس کے حوالے سے اچھے جذبات تھے، لیکن اس کو ہم نے حکومت سے الگ کر دیا پہلے، پھر اگر عوام نے اسے دوبارہ مینڈیٹ دیا بھی 8 فروری کا تو اس کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے ویٹو کر دیا، بلکہ اس کی ان صلاحیتوں اور خدمات سے استفادہ کرنے کی بجائے ہم نے اسے اڈیالہ جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ملک ایک نئے کشت و خون کے دور میں داخل ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایڈوائزری میں پاکستان میں تعینات حکومتی اہلکاروں اور خاص طور پر جو امریکی سفارتکار ہیں انہیں بھی کہا گیا ہے کہ وہ جو بڑے اجتماعات ہیں وہ ان میں شرکت نہ کریں۔ ناظرین، بہت خوفناک ایڈوائزری ہے۔ قبل ازیں ناظرین ذرائع نے رائٹرز کو بتایا تھا، ہم نے ایک رائٹر کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک نیا سفری پابندی کا منصوبہ زیر غور ہے، جس کے تحت پاکستان اور افغانستان کے شہریوں کو امریکہ میں داخل ہونے سے روک دیا جا سکتا ہے۔ یہ خبر ہم پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اب اس خبر کی بھی لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ جو پاکستان میں اور افغانستان میں، پاک افغان بارڈر ایریاز میں اور ہمارے 3 علاقوں میں یعنی آزاد کشمیر میں، خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں ایک نیا ایک خوفناک قسم کا گھمسان کا رن پڑنے والا ہے دہشت گردی اور پراکسی وار کا، اور اسی تناظر میں امریکہ نے یہ پابندی بھی لگانے کی وہ تیاری کر رکھی ہے کہ پاکستان اور افغانستان سے جو لوگ ہیں ان کو اب امریکہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، اور ان پر خصوصی قسم کی سمجھ لیں کہ نگرانی ہوگی، اور خصوصی قسم کا ان کے جو کاغذات سفری دستاویزات ہیں ان پر سمجھو خصوصی نگرانی کے بعد کو خصوصی کسی کے لیے بہت شاذ و نادر قسم کے سمجھ لو کہ احکامات کے تحت این او سی جاری کیا جائے گا، عمومی طور پر سفر سے روک دیا جائے گا۔ اسی دوران ناظرین تقریباً 2 لاکھ افغان ایسے ہیں کہ جنہیں امریکہ میں آباد کاری کے لیے منظور کیا گیا تھا، لیکن اور ان کو امریکی پناہ گزینی اور خصوصی امیگرنٹ ویزا دیا جانا تھا، لیکن یہ درخواستیں بھی زیر التوا ہیں، اور اب جب یہ پابندی لگے گی تو سب سے زیادہ جو لوگ متاثر ہوں گے وہ یہ 2 لاکھ افغان ہیں۔ یہ وہ افغان ہیں جو امریکی فوج کے 20 سالہ افغانستان میں موجودگی کے دوران امریکہ سے تعاون کرتے رہے، امریکی فوج کے لیے اور امریکی حکام کے لیے، اور جو سابق حکومت تھی اس کے لیے یہ ان لوگوں نے خدمات انجام دی۔ اب انہیں پاکستان میں چھوڑ کر، ایران میں چھوڑ کر اور ازبکستان میں چھوڑ کر، ترکمانستان میں چھوڑ کر، تاجکستان میں چھوڑ کر امریکی خود چلے گئے ہیں، اور یہ بیچارے یہاں پریشان ہیں۔
नाज़रीन, इनके अमेरिका में दाखिले पर भी अब पाबंदी लग जाएगी और ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी के इन वाक़यात के रद्द अमल में पाकिस्तानी जो फ़िज़ाइया है और जो बर्री और बहरी अफवाज हैं वो भी जो पाक अफ़गान बार्डर के पास दहशतगर्दी के जो तरबियती मराकज़ हैं उनको फिर निशाना बना सकती है। तो नाज़रीन, फिर ये मामला बढ़ता ही चला जाएगा। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारा ख़ित्ता किस तरफ जा रहा है। अब नाज़रीन, सुन लें कि जो ट्रंप हैं वो अगले 1.5 माह के अंदर सऊदी अरब का दौरा करेंगे। उन्होंने ये ऐलान कर दिया है और इस मौका पर उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब अमेरिका में $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी करेगा, यानी $1 ट्रिलियन 1000 अरब डॉलर को कहते हैं। ये नाज़रीन जो ऐलान है डोनाल्ड ट्रंप का, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है, क्योंकि हम ये हमेशा से दावा करते हैं कि जो सऊदी अरब है वो पाकिस्तान का को अपना दूसरा घर समझता है। सऊदी अरब जो है इसके शरीफ ख़ानदान से बड़े ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब जो है उसके पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से बड़े ताल्लुकात हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पिछले 3 साल से जब से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई है और शहबाज शरीफ को पहले वज़ीर आज़म बनाया गया, फिर निगरान हुकूमत आई, वो भी इन्हीं के चापलूसों पर मुश्तमिल थी, और फिर वही निगरान हुकूमत प्लस नून लीग और पीपल्स पार्टी अब इस वक्त फिर दोबारा हुकूमत कर रहे हैं। तो ये अमलन 3 साल यही लोग हुकूमत कर रहे हैं, और इन 3 सालों में हमारे साथ तो वादे किए गए थे कि आपको 25 अरब डॉलर 30 अरब डॉलर की पाकिस्तान में सरमायाकारी की जाएगी, लेकिन 3 साल हो गए हैं, इन 25-30 अरब डॉलर्स में से कुछ भी नहीं मिला हमें। लेकिन हमें 3 साल में कुछ नहीं मिला और ट्रंप को अभी 3 महीने भी नहीं हुए और 1000 अरब डॉलर का उससे मुआहदा करने जा रहा है। और ये 1000 अरब डॉलर अमेरिका में कैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे? इन्वेस्टमेंट से ये ज़्यादा ये अमेरिका से डायरेक्ट ख़रीदारी होगी। यूँ समझ लें कि इस 1000 अरब डॉलर में से कम 600 से 700 अरब डॉलर जो अमेरिका की जो फ़ौजी सनत है उसके लिए गिफ्ट होगा, और अमेरिका से हथियार ख़रीदेंगे इतने पैसों के 600-700 अरब डॉलर के, और बाकी भी अमेरिका में इन्वेस्टमेंट की जाएगी। ये 4 साल का एक पूरा प्रोजेक्ट होगा, यानी ये ट्रंप को एक सलामी दी जा रही है कि वो बरसरे इक़्तिदार आए हैं और सऊदी अरब उन्हें सलामी देने जा रहा है। ये है जनाब असल ताल्लुक़, और ये है पाकिस्तान के लिए सख्त पैगाम कि जनाब आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे ब्रदर हैं, लेकिन आपके लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। उसकी 2 वजूहात हैं नाज़रीन। एक वजह तो ये है कि जो शहबाज शरीफ ने, नवाज़ शरीफ ने, आसिफ ज़रदारी ने और साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यूक्रेन जंग में बरतानिया और अमेरिका की सपोर्ट के लिए जो वादे और मुआहदे किए और इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करवाई, उन वादों और मुआहदों के वक़्त सऊदी अरब को नज़रअंदाज किया गया, जिस पर सऊदी अरब को भी अंधेरे में रखा गया और चीन को भी अंधेरे में रखा गया, और जिस पर ये दोनों मुल्क नाराज़ हैं। और उन्होंने पाकिस्तान की जो शहबाज शरीफ हुकूमत है, न साबका शहबाज हुकूमत न मौजूदा, इसको किसी किस्म की बड़े पैमाने पर सरमायाकारी देने से इनकार कर दिया है। दूसरे जो अब बात खुली है कि इस इलाके में तो एक बड़ी प्रॉक्सी वार होने जा रही है, इस इलाके में तो दहशतगर्दी के बहुत खौफनाक किस्म के हमले होने की तैयारियां हो रही हैं, और इस हवाले से अमरीकी महकमा ख़ारजा बाकायदा वार्निंग जारी कर रहा है। तो वो ख़ित्ता जो खैबर पख्तूनख्वा, जो बलोचिस्तान और पाकिस्तान पूरा जो इतनी खौफनाक जंग का शिकार होने जा रहा है कि जहां पर अमरीकी अपने शहरियों को सफ़र करने तक से रोक रहे हैं, तो उस इलाके में सऊदी अरब या चीन या दुनिया का कोई मुल्क किस तरह सरमायाकारी कर सकता है? ये है सोचने की बात। और ये है वो बात जो इमरान खान बार बार इन्हें कहते थे, बार बार समझाते थे कि भाई आप ये जो प्रॉक्सी वार्स हैं, जो प्राय दूसरों की जंगें हैं, इनसे बाहर निकलेंगे तो तरक्की करेंगे, अमन का रास्ता इख्तियार करेंगे तो तरक्की करेंगे। इस गुर्बत से, इस दलदल से, इस बेरोज़गारी से हम उसी वक्त निकलेंगे कि जब हम ये सारा जो 70 साल पुराना हमारा एक बयानिया है कि हमने फ्रंट लाइन स्टेट बने रहना है,
اور دوسروں کی جنگیں اپنے جھولی میں ڈال لینی ہیں۔ جب تک ہم اس سے جان نہیں چھڑائیں گے ہمارا کچھ بھی نہیں، ہمارا حال سمجھنے کے بہتری کی طرف کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پاکستان نے فرنٹ لائن اسٹیٹ بن کر دیکھ لیا کہ یہ جو جنگ اور بارود ہے اور جو دھماکے ہیں یہ ہماری جان نہیں چھوڑ رہے۔ یوکرین نے جو تجربہ کیا، اب اس کا جو انجام ہے، آخر ہے جو اس کا، وہ کتنا بھیانک ہونے جا رہا ہے۔ تھوڑی سی یہ تفصیل سن لیں تو پھر اس ویڈیو کو ختم کریں گے۔ ارسک میں ناظرین داخل ہونے والی جو یوکرینی فوج ہے وہ اب روسی فوج کے گھیرے میں آ گئی ہے، اور ہزاروں یوکرینی فوجیوں کے مارے جانے یا جنگی قیدی بنا لیے جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ ہے تازہ ترین صورتحال فرنٹ لائن اسٹیٹ کی۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ناظرین صدر ٹرمپ کی طرف سے جنگ بندی کی جس کوشش کی مزاحمت کی تھی وہ اب الٹا گلے پڑ گئی ہے، اور روس کے خلاف جنگ جاری رکھنے کی صورت میں یوکرین کو اپنے مزید علاقوں اور مزید فوجیوں سے ہاتھ دھونا پڑنا شروع ہو گیا ہے۔ امریکہ کی فرنٹ لائن اسٹیٹ بن کر، بائیڈن حکومت کی سازش کا حصہ بن کر، روس کے گھیراؤ کی گریٹ گیم میں شامل ہو کر یوکرین کو یہ سودا کتنا مہنگا پڑ رہا ہے، اس کے نقصان کی اب ہم تفصیلات تھوڑی سی بیان کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ پاکستان کے حکمران بھی ملک کو فرنٹ لائن اسٹیٹ بنا کر ملک و قوم کو بے پناہ نقصان پہنچا چکے ہیں، لیکن اب ایک اور تجربہ کرنے پر بضد ہیں، اور پاک افغان بارڈر ایریا میں ٹی ٹی پی کے ٹھکانے ملیا میٹ کر کے مسئلہ حل کرنے کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ اور یہ جو اتنے بڑے پیمانے پر دہشت گردی کی وارننگ جاری ہوئی ہے تو یہ بات امریکیوں کے بھی نوٹس میں ہوگی کہ پاکستان بھی اس دوران کیا کرنے جا رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ پاکستان بھی بڑے پیمانے پر کارروائی کی تیاری کر چکا ہے، اور جب یہ اتنے بڑے پیمانے پر وہاں سے دہشت گردی ایکسپورٹ ہوگی تو جواب میں پھر پاکستان بھی حملہ کرے گا۔ ناظرین، یوکرین نے بائیڈن حکومت کے روس کے گھیراؤ کی سازش کا حصہ بن کر کیا حاصل کیا، اس کی تفصیل ذرا سن لیں کہ یوکرین کی جو 18% زمین ہے، رقبہ ہے، اس پر اس جنگ میں روس نے قبضہ کر لیا ہے۔ 70% جو ساحل ہے یوکرین کا، اس پر بھی روس نے قبضہ کر لیا ہے اس جنگ میں۔ یوکرینی فوج کا جو عسکری ڈھانچہ ہے وہ 60% تباہ کر دیا گیا ہے۔ یوکرین کی جو 180 ارب ڈالر کی معدنیات اور تیل و گیس کے ذخائر ہیں وہ بھی روس کے قبضے میں چلے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہزاروں لاکھوں یوکرینی فوجی اور شہری زخمی اور ہلاک ہوئے، اور جو 12-13 لاکھ کے قریب جو مہاجر ہو کر، پناہ گزین ہو کر دوسرے ملکوں میں چلے گئے، اور اتنا اربوں، تقریباً 1000 ارب ڈالر کا جو انفراسٹرکچر ہے، جو ان لوگوں کی بلڈنگیں ہیں، جو ان کے کارخانے ہیں، جو ان کی تنصیبات ہیں، وہ تباہ ہوئے۔ یعنی ملک کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ صرف شوق کیا تھا کہ ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ ہوں گے، نیٹو ممالک کی، نیٹو میں ہم شامل ہو جائیں گے، اور یعنی کہ اس کے چکر میں انہوں نے اپنا ملک بھی تباہ کروا لیا۔ اور اب جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ کو ختم کرنے کے لیے کردار ادا کیا تو وہاں بھی جو یوکرین کا صدر ہے وہ اڑ گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ان کی اپنی فوج گھیرے میں آ گئی ہے، جس کی ہم آپ کو تفصیل دے چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔